معزز ناظرین کرام، آج جنوری کی 26 تاریخ ہے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سینیٹر ملک انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف مضبوط آواز ہیں۔ وہ گزشتہ 10 سال سے پاکستان مگر خصوصاً بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے موضوع پر ملک و قوم کا موقف پاکستان اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں بیان کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قومی جنگ میں سینیٹر کاکڑ کا کردار قابل فخر اور قابل ستائش ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل فراموش ہے۔ اپنے اس کردار کی ادائیگی میں سینیٹر کاکڑ کو دہشت گردوں کی جانب سے بارہا دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، تاہم ان تمام تر دھمکیوں کے باوجود ملک انوار الحق کاکڑ کے لب و لہجے میں کمی نہیں آئی ہے۔ حال ہی میں ملک کاکڑ نے بلوچستان اور ملک کے بعض دیگر علاقوں خصوصاً لاہور میں دہشت گردی کی کچھ مزید وارداتوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ سینیٹ آف پاکستان میں اپنی چشم کشا تقریر میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے اور اس موقف میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے سینیٹر کاکڑ کا بیان پرامن عوام کے لیے باعث اطمینان ہے۔ آئیے ہم سینیٹ میں سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی تقریر سنتے ہیں، جس میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے ایسی گفتگو کی ہے جو بہت سے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب جی۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے تو لاہور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو معصوم جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور یہ ایک پھر سے پلٹ کے موقع آیا ہے جس میں اس ایوان میں اس بنیادی سوال پہ اور اس نقطے کے لیے ایک سنجیدہ جو ڈسکورس کی انیسیشن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے اور رضا ربانی صاحب نے بھی اپنی انپٹ اس میں شامل کی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس ایوان کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ ہماری 1947 سے جو شروع ہوئی ہے وہ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ، جہاں پہ سیکروسینکٹ ہے سینٹرل اتھارٹی پوزیشن، ریاست کے آئیڈیا کو حاصل ہے۔ اور میرے دوست نے یہاں سبز کتاب کا تذکرہ کیا۔ ہر ویسٹفیلین اسٹیٹ کے پاس اس قسم کی ایک کتاب سبز رنگ میں، سیاہ رنگ میں، مہرون رنگ میں، ایک آدھ ملک ایسا ہے جس کے پاس یہ کتابچہ بھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف میرا اشارہ ہے۔ لیکن چند جگہوں پہ جو انٹرنیشنل سکالرز نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ٹیررزم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جہاں پہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلزم کو، وہاں پہ بھی انسرجنسیز اور ٹیررزم کے واقعات کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں، اور جہاں ہمارے جیسے کیس میں آئین کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بھی ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ فار انسٹنس بوڈو انسرجنسی، نیگزلائٹ، ناگالینڈ، کشمیر، انڈین یونین میں کوئی 14 انسرجنسیز چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کی کتاب جو نہرو صاحب سے شروع ہوئی تھی من و ان، اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔
لیکن ٹیررزم ہے، وائلنس ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے علاوہ بالکنز سٹیٹس میں ہے، افریقن کانٹیننٹ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے۔ سوال جو بنیادی ہے وہ ریاست میں رائٹ ٹو وائلنس، اس انہیرنٹ رائٹ کو ریکگنائز کس نے کرنا ہے، ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کی لیجٹمیسی کہاں جانی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں، میری آبزرویشن ہے، میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، جو لیفٹ لیننگ پالیٹکس ہے ان کو سیکولر وائلنس میں کوئی زیادہ قباحت نظر نہیں آتی، اور جو رائٹ لیننگ پالیٹیشینز ہیں ان کو ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں کو بہت زیادہ قباحت نظر نہیں آتی۔ جو بنیادی سوال ہے کہ پاپولیشن کو جو انٹرنل آرڈر کو انشور کرنا ہے، وہ ریاست کی پرائم ڈیوٹی اور پرائمیسی ہے، اور اس رائٹ کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے تو یہ گفتگو آگے نہیں جا سکتی۔ کامران صاحب میرے صوبے سے، ہم دونوں شیئر کرتے ہیں، ہمارا پولیٹیکل پرسپیکٹو مختلف ہے، اپروچ مختلف ہے، لیکن کھل کے اگر گفتگو کی جائے تو شاید سب کو فائدہ ہو۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ملیٹنٹ ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے ازیوم کر لیا ہے کہ رائٹ ٹو وائلنس ہمارے پاس ہے۔ بی ایل اے، بی آر اے، along with TTP and others also، انہوں نے assumption لے لی ہے کہ اس ایتھنیسٹی کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس لینے کے لیے ہم وائلنس کا جو اطلاق کرتے ہیں وہ اخلاقی طور پہ درست ہے۔ کیا یہ ایوان، کیا یہ پارلیمنٹ، کیا یہ ریاست اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے؟ لیجٹمیسی تو دے بھی نہیں سکتی، ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے۔ اور اگر ایکسیپٹیبلٹی نہیں دیتی ہے تو اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے پاس کیا ٹولز ہیں؟ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ گفت و شنید، جو کہ میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، الحمدللہ مجھے آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی گفت و شنید، یہ میری ذاتی رائے ہے، وہ افیکٹو یا کامیاب پالیسی قطعاً نہیں ہے۔ آئی ایم آن ریکارڈ۔ بٹ دیر کی ناٹ بی اے گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس۔ دیر ہیز ٹو بی یونیفارم ٹولز ود دا اسٹیٹ ٹو کاؤنٹر وائلنس۔ اس میں آپ کے لیگل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پروسیجرل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پولیٹیکل ٹولز ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میدان میں اپنے بچے بھیج دیں کہ جائیں ان بھیڑیوں سے لڑیں، لیکن ٹول سارے کے سارے گھر پہ رکھ دیں۔ اگر یہ لڑائی لڑنی ہے تو then we have to give them the tools، اور سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لڑائی لڑنی بھی ہے یا نہیں لڑنی۔ کوئی گریوینس کا مارا ہے کہ جی سڑک نہیں بنائی تو لہٰذا میں نے 6 پنجابی مارنے ہیں، گیس کی رائلٹی نہیں ملی لہٰذا لوگوں کا شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو اڑانا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے تحت فارن پالیسی آپ نے تشکیل دینی ہے، کیونکہ 1300 سال 1400 سال کی جو دین کی ادراک اور آگاہی ہے، اس کا کسٹوڈین وہ نیم پڑھا لکھا جاہل شخص بن گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ریاست یا علماء یا پارلیمنٹ کسی کو یہ اختیار نہیں، اختیار میرے پاس ہے۔ تم کون ہوتے ہو انٹرنیشنل الائنس بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو قوموں کے بیچ میں جنگوں کا فیصلہ کرنے والے؟ میں ہوں نا۔ پہاڑوں میں 4 6 8 10 لڑکے میں نے ارد گرد اپنے جمع کیے ہوئے، یہ کام ہمارا ہے، کر لیں فیصلہ، اختیار ان کو دے دیں۔ بلوچ انٹیلیجنشیا پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس، جو کہ ڈائریکٹ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ کا پروڈکٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن آفر کر رہی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ وہ وہاں کے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، لوگوں کی اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس ایڈریس ہو رہی ہیں۔ اس کا مظہر جناب چیئرمین آپ کی اپنی چیئرمین شپ ہے،
ہم یہاں پر پرائم منسٹریل کی پوزیشنز تک پہنچے ہیں. پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کی ریاست میں کسی بلوچ کے لیے کوئی ہیمپر ہونا، رکاوٹ بننا کسی قسم کا قوانین کے تحت موجود نہیں ہے. نہ اس کی بزنس میں ہے، نہ اس کی سیاست میں ہے، نہ اس کی ڈیفنس فورسز میں ہے، نہ اس کی بیوروکریسی میں ہے. وہ پارٹیسپیٹری ایکٹر ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے تحت وہ کہتے ہیں ملیٹنٹس کہ وی وانٹ ٹو کریو آؤٹ اے نیو کنٹری بائی دا نیم آف گریٹر بلوچستان. اور اس کے لیے انوار، کامران، رضا صاحب، شیخ رشید صاحب، چیئرمین صاحب کوئی بھی آتے ہیں سامنے تو ان کی جان لینا درست ہے. اور اس میں اگر ہماری جان چلی جائے تو وہ بھی قومی تحریک میں ایک کنٹریبیوشن ہوگی. یہ ویو ہے ان کا. آپ پرسکرائب کرتے ہیں، آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ گریوینسز کی وجہ سے ہے. جناب چیئرمین، کیٹالونیا بہت ڈیولپڈ سٹیٹ ہے اسپانیہ کی. اکنامک آرگومنٹ مجھ سے اس لیے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ کیٹالونیا مین اسپین سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن وہ آئیڈینٹی کے بنیاد پہ ایون ڈیموکریٹکلی اور ملیٹنسی کے دونوں طور پہ انہوں نے ایگزبٹ کیا ہے کہ ان کو آزادی چاہیے. یہ خاموشی کے تحت ویل کر کے، میسکریڈنگ کر کے آپ کا جھگڑا ڈیموکریٹک سٹرگل میں ہوگا فیڈریشن کے ساتھ. لیکن یہ بات ذرا کھل کے کریں کہ وہ ملیٹنٹس چاہتے کیا ہیں. اور اگر ہم کھل کے نہیں کر سکتے تو پھر آنسٹ ڈسکورس کا دعویٰ چھوڑ دیں. آنسٹ ڈسکورس پہ نہیں ہو سکتی. ہاں تو مرا عجیب گو مترا، اس قسم کی گفتگو تو یقیناً ہو سکتی ہے. تھینک یو جناب چیئرمین. تھینک یو جی، بہت مہربانی.